بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ شجاعت سب کی زبانوں پہ ہے شجاعت۔ اچھا اب یہاں بزم میں مجھے معلوم ہے شعراء ادباء اہل فکر اہل دانش بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چیلنج کر رہا ہوں ایک بات، اور وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے انسانی ادب میں، لٹریچر میں جو کچھ ہم اپنی فکر اور اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بہترین طریقے سے، اسی کا نام ادب ہے، یعنی لٹریچر۔ تو لٹریچر میں شجاعت ابھی تک لٹریچر میں بھی ڈیفائن نہیں اچھی طرح ہو پائی۔ لوگ کہیں گے کہ کچھ زیادہ ہی بڑے بڑے دعوے کرنے لگے ہیں یہ، مگر میں آپ سے اپنے دعوے کی تصدیق کرا لوں گا۔ شجاعت یہ عربی ادب، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بچپن سے عربی زبان پڑھی، عربی ادب پڑھا، تو اب عربی ادب میں برسہ برس سے 1000 برس سے زیادہ 1400 برس سے جو کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں کیا جو انسانوں نے لکھی ہیں، عام انسانوں نے، اس میں شجاعت کی تشبیہ یا استعارے کے طور پر شیر کا ذکر ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، زید کالاسد ایک عام ضرب المثل ہے۔ جب بھی ادب پڑھتے ہیں، فنون بلاغت، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، زید کالاسد یعنی زید شیر کی طرح ہے، یا زید اسد، زید نہیں شیر ہے۔ گویا شیر کہہ دیا تو بہت انتہا ہو گئی، یعنی وہ بہادر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، شیر درندہ ہے، شجاع نہیں ہے۔ شیر ایک درندہ جانور ہے، شجاع نہیں ہے۔ شجاعت تو وہ صفت ہے جو صرف روح انسانی میں ہوتی ہے، روح حیوانی میں نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم ہے اعتراضات ہوں گے، کل بھی کہہ چکا ہوں، پرسوں بھی اعتراض کیجئے، آیا کس لیے ہوں؟ یا میری اصلاح ہو جائے گی یا آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے شجاعت انسانی صفت ہے۔ اب میں واضح کر دوں مثال، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی پوری قوت کو اپنے شکار پر صرف کر کے اپنی بھوک مٹا لینا درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ یعنی کسی کو ہلاک کر دینا درندگی نہیں ہے، درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت تو نام اس کا ہے کہ کس موقع پر کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کون سی قوت کتنی صرف کی جائے، اس کا نام شجاعت ہے۔ یعنی اور تیزی سے وقت گزر رہا ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، درندگی صرف زندگی کا خاتمہ کرتی ہے، شجاعت نہ جانے کتنی زندگیوں کو پناہ دیتی ہے۔ درندگی زندگیوں کا خاتمہ کرتی ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ صرف اپنی ذاتی بھوک اور خواہش کو مٹانے کے لیے۔ شجاعت انسانیت کو پروان چڑھاتی ہے، شجاعت زندگی کو پناہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے اب مثال دے دوں بس اتنی تمہید کے بعد کہ اس پوری کائنات میں جس ذات کو، جس شخصیت کو تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شجاعت میں واقعاً اللہ کی معجز نما شخصیت تھی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب یاد رکھیے گا، میدان خندقی میں آ جائیے، میدان خیبر میں آ جائیے، میدان بدر میں آ جائیے، کسی میدان میں آ جائیے، اپنے مقابل آنے والے کو ایک ضربت سے ہلاک کر دینا علی کے لیے ہمیشہ آسان تھا، مگر اپنے دشمن کو زیر کرنے کے بعد ہٹ جانا، سینے سے اتر جانا، یہ شجاعت ہے، یہ درندگی نہیں، شجاعت ہے۔
عزیزو جانو، بے شک مولا علی شجاع تھے، لیکن شجاع کے کیا معنی ہیں؟ شجاع کے کیا معنی ہیں؟ خدا کی قسم جو لوگ شجاعت امیر المومنین کے تذکرے میں صرف امر کا، مرحب کا، انتر کا، دشمنوں کا قتل دکھاتے ہیں، وہ علی کی شجاعت نہیں دکھا پاتے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں۔ کسی کا بھی قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں۔ علی زندگی بانٹنے آئے تھے۔ علی قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کہ علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں، تو اس پہ اعتراض تو ہوگا کہ انہوں نے فضیلتوں کا انکار کر دیا، یہ منکر فضائل ہیں، ہے نا؟ ہونا ہی چاہیے ہنگامہ، کچھ بات تو ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رسول رحمت کی قسم، رسول امن و اسلام کی قسم، محمد مصطفیٰ رحمت عالم کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، کسی کا بھی قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی۔ اور اگر جاننا ہو تو پھر میدان خندقی میں آئیے، دیکھیے جب عمرو ابن عبد ود آیا ہے تو مولا امیر المومنین نے کیا گفتگو کی ہے، اس سے کیا گفتگو کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا بچوں، یہ عمرو ابن عبد ود ہے، ود نہیں ہے۔ عبد ود، واو پر زبر ہے، ود نہیں ہے۔ ود کے معنی ہوتے ہیں محبت کے، اور ود ایک بت کا نام تھا جس کا قرآن، یہ کلمہ قرآن میں بھی آیا ہے، ودّاً وسواعا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو وہ عمرو ابن عبد ود تھا، ود نامی بت کا بندے کا بیٹا تھا جو بت شکن کے سامنے آ گیا تھا۔ جس کے سامنے بتوں کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ بت کے بندے کے بچے کی کیا حیثیت ہوگی؟ جس کے سامنے بتوں کی کوئی حیثیت نہ ہو تو بت کے بندے کے بچے کی ہمت سامنے آ گیا۔ کتنے ہی بڑا ڈیل ڈول ہو، ڈیل ڈول سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عامر ابن عبد ود بڑا ڈیل ڈول تھا۔ مولا علی تشریف لائے۔ اب وہ پوری تفصیل تو اب وقت نہیں ہے نا، آپ حضرات کے ذہنوں میں جنگ خندق موجود ہے۔ تشریف لائے، اس نے کہا بھئی کون آ رہا ہے؟ کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ کہا واپس چلے جاؤ، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کہا مگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، گفتگو شروع تو یہاں سے کی، لیکن اب ظاہر ہے ہمارے آپ کے اعتبار سے امام تھے، ولی تھے، حجت خدا تھے، شجاع تھے، اللہ کا زندہ معجزہ تھے شجاعت کے میدان میں۔ بس اس نے تو تمام تر اپنی گستاخیاں کر دی تھی رسول کی شان میں، اسلام کی شان میں، اپنا نیزہ چبھو دیا تھا خیمے میں اور للکار رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اسے ایک ضربت میں ختم کر دینا ان کے لیے کوئی کمال تھا، کوئی معمولی بات تھی، کوئی بڑا کمال تو نہیں تھا۔ مگر انہوں نے کہنے کے باوجود، دیکھیے اب یہ میرا ہی جملہ ہے، میں شاید 10 برس 12 برس پہلے میں نے کہیں کہا تھا، اب دہرا رہا ہوں، یاد آ گیا۔ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس عالم شجاع، اور اس شجاع عالم کا نام ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسے میں بدل دیتا ہے۔ جو میدان کارزار کو مدرسے اور تربیت گاہ میں بدل دیتا ہے۔ کہا اچھا تم آئے ہو، تم نہیں لڑنا چاہتے مگر ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔
مگر دیکھو لڑائی کے کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ لڑائی کے آداب سکھانے کا موقع ہے، وہ بھی دشمن کو. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایسا عالم اور شجاع ہے جو غیر تربیت یافتہ دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، دشمن کو تربیت دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ احسان نہ مانے تو سزا دیتا ہے. ابھی میدان جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں. دیکھو میں تو پیادہ آیا ہوں، گھوڑے پہ سوار نہیں آیا، تم گھوڑے پہ سوار ہو، ایسے تو لڑائی نہیں ہوتی. فوراً وہ گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور اپنے گھوڑے کو پے کر دیا. اچھا اب یہاں ٹھہر کے اب ایک دو جملہ اگر ایک دو منٹ آج زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا. دیکھیے یہ تشنہ رہ جائے گا مضمون. خدا کی قسم تمام مورخین تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اکثر جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو گھوڑے پہ نہیں پیادہ جاتے تھے. اور آقا کی جو زرہ تھی نا، اس زرہ میں صرف سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ نہیں تھا. تاریخ کا یہ بیان ہے، تاریخ کا بیان ہے، میرا نکتہ نہیں ہے، یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے. مولا علی کے حریفوں نے کہا ہے علی کی جو زرہ تھی اس میں سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ نہیں تھا. کسی نے پوچھا یا علی پشت کی طرف تو کچھ نہیں ہے؟ کہا خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میری پشت کی طرف سے کوئی حملہ ہو. دو باتیں. شجاعت دیکھو، شجاعت یعنی کیا؟ شجاعت یعنی کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں. خیبر میں بھی خود پیادہ گئے تھے اور آنے والا مرحب و انتر جو آئے تھے وہ کیا گھوڑے پہ سوار آئے تھے. یہ پیادہ تشریف لے گئے تھے. ذرا دیکھو تو صحیح کس مولا کا کلمہ پڑھتے ہو. اور ایسے ہی خندق میں خود پیادہ تشریف لے گئے. آنے والا ہے کہا بھئی جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، میں تو پیادہ ہوں تم سوار ہو. درس دیا نا، سبق دیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا دیکھو ایسا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہہ رکھا ہے، تمہاری طرف سے یہ اعلان ہے کہ 3 سوال مجھ سے جو بھی کرے اس میں ایک بات ضرور مان لیتا ہوں. دیکھیے یہ تربیت ہے، یعنی تم جو کہتے ہو اپنی بات کا پاس و لحاظ تو رکھو. یہ علی ہے، یہ ولی ہے، یہ مربی ہے، یہ اسم مبارک رب کی تجلی ہے کہ جو دشمن کی تربیت کر رہا ہے. اور جب تک تاریخ مولا کے ان جملوں کو دہراتی رہے گی اس وقت تک جو بھی غور کرے گا اس کی تربیت ہوگی یا نہیں؟ تربیت ہوگی نا. سبق دیا ہے کہاں امیر المومنین نے. بھئی میں نے سنا ہے تم سے 3 باتیں کوئی کہے تو 3 میں سے ایک ضرور مان لیتے ہو. اب یہ جنگ کی باتیں یا جیسے لگ رہا ہے دوستانہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے قوت علی، یہ ہے نفس کی قوت و شجاعت. یعنی شجاعت اس کمال کا، اس ملکے کا نام ہے کہ جہاں دشمن ششدر رہ جائے، حیران رہ جائے، حملہ نہ کرنے پائے، کہنے والا اپنی پوری بات کہہ لے اور منوا لے. کہاں صحیح کہہ رہے ہو. کہا تو پھر میں 3 باتیں کہتا ہوں، 3 میں سے مان لو. اسے کہتے ہیں اتمام حجت. کہا پہلی بات یہ کہ واپس چلے جاؤ، پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو امیر المومنین اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو، اس کے معنی کیا ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی دعوت دینے کے معنی یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے لیکن میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. تو میری زندگی ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. اسلام لے آئے گا، یہاں میری تلوار سے بچے گا، زندہ رہے گا اور آخرت میں بہترین زندگی پائے گا.
اب پھر دہراؤں، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں، اس لیے کہ علی زندگی بانٹنے آئے تھے، زندگی دینے آئے تھے، زندگی کا درس دینے آئے تھے، زندگی کی تربیت کرنے آئے تھے۔ اپنی بات کہی کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اسلام تو قبول نہیں کر سکتا، کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا، مجھ سے لڑائی نہ کر، جنگ نہ کر۔ اب یہ دوسرے جملے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، اگر ایسا ہی کم ظرف ہے کہ دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس جہان کی زندگی تو لے لے۔ واضح ہے یا نہیں؟ میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، تو دونوں جہان کی زندگی تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کم سے کم اس جہان کی زندگی لے لے، واپس چلا جا۔ اب بتائیے قتل کرنا علی کی مجبوری ہوئی گی یا نہیں؟ جب اس نے یہ بات بھی نہیں مانی تو پھر آپ نے اسے مبارزت کی دعوت دی اور کہا ٹھیک ہے پھر جنگ کر لیتے ہیں، اور اس کو پورا موقع دیا، ورنہ پھر عرض کر رہا ہوں ایک وار میں ختم کر دینا امیر المومنین کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، مگر اسے اتنا موقع دیا کہ اس نے اپنی پوری قوت آزمائی، اور اس کی ایک ضربت نے حضرت کے فرق مبارک پر ایک زخم ڈال دیا۔ یہ سب جانتے ہیں آپ، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد جب خود وار کیا، اور اس وار کا اثر یہ ہوا کہ وہ قریب مرگ تھا اور چاہتے تھے کہ اس کا سر قلم کریں، اور اس نے گستاخی کی، اور یہ روایت نہایت شانداری کے ساتھ بطور خاص مولانا روم نے بار بار بیان کی ہے، اور تمام حضرات بیان کرتے ہیں۔ ادھر اس نے گستاخی کی اور آپ اس کے سینے سے اتر آئے۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ بزدلی کہاں ہے، شجاعت کہاں ہے۔ اب سمجھے شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات امیر المومنین کا پایہ شجاعت کتنا بلند ہے؟ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا علم شجاعت ہے۔ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا علم شجاعت ہے۔ نہ علی کے علم کی کوئی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی انتہا تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میں بس یہی کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس معجزہ الہی کا نام ہے کہ جسے اگر لفظوں میں لکھا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن کو اگر پیکر میں ڈھالا جائے تو علی بنتا ہے۔ بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں۔ سبق یہ ہے کہ دو چیزوں کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، علم اور شجاعت۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر فرد ہماری ملت کا اور عالم انسانیت کا اپنے اندر دو عناصر پیدا کرے، شجاعت اور علم، علم اور شجاعت، تو پھر زندگی بھی سرفرازی کی حاصل ہوگی، موت بھی سرفرازی کی حاصل ہوگی۔